حضرت عمر سامنے، علی صاحب حضرت عمر سامنے، میرے آقا نے فرمایا عمر موت آئے گی، ایک ایک بچہ ذہن حاضر رکھے، عمر موت آئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آئے گی، میرا ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے رشتہ دار، تیرے دوست و احباب تجھے اٹھا کے لے جائیں گے، قبر کے گڑھے میں دفن کر کے آئیں گے۔ دو فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہوگا، کالا چہرہ ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے بال ہوں گے، زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، تجھے بٹھائیں گے، اٹھائیں گے، جگائیں گے۔ عمر یہ بتا گھبرائے گا تو نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھو نوجوانوں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، کیا کہا؟ آقا نے فرمایا عمر موت آئے گی، یا رسول اللہ آئے گی، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست و احباب، تیرے گھر والے لے جائیں گے، اندھیری قبر میں دفن کر کے آ جائیں۔ سنگھائی والے سوال آپ سے کریں، ایمانداری سے بتاؤ، کبھی رشتہ داری میں شادی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی اور فنکشن ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں تنہا تنہا بندہ بستا، سب گھر والے چلے جاتے ہیں، ایسا موقع آتا ہے۔ تو رات کی تنہائی جب اپنے گھر میں ہوتی تو اپنے گھر میں بھی ایک دہشت سوار ہوتی، خوف سوار ہوتا، اکیلا۔ مگر ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں اپنے اتنے بڑے گھر میں ایک دہشت سوار ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، مگر جب قبر میں جاؤ گے کوئی نہیں ہوگا، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، 2 گز زمین ہوگی۔ یہ بتاؤ ایسے تنہائی کے گھر میں خوف کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر موت آئے، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست و احباب تجھے لے کے چلے جائیں گے، قبر کے گڑھے میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ ذرا یہ بتا گھبرائے گا نہیں؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، کیا گھبرائے گا نہیں؟ اللہ خوش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبراہٹ تو نہیں ہوگی۔ سنگھائی والوں جملے پہ غور کریں، حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، تھوڑی دیر کے لیے، اونچا بول رہے ہیں آپ لوگ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے حضرت عمر نے نبی کی بارگاہ میں مسکرا کے سوال کیا، ارے بول دو مسکرا کے، مسکرانا آقا کی سنت ہے۔ مسکرا کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایمان ہے، فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، جگائیں گے، مگر آقا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا آپ کا جو رشتہ ہے یہ محبت والا دنیا میں جو رشتہ ہے، آقا کیا یہ رشتہ قبر میں بھی ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آقا یہ محبت والا رشتہ قبر میں بھی ہوگا؟ کتنا بڑا سوال کیا ہے سیاہی والوں، کتنا بڑا سوال کیا ہے، یہ قبر میں بھی ہوگا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں عمر یہ رشتہ قبر میں بھی ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آنے دیجئے، پھر ان سے میرا جھگڑا ہوگا۔ کیا کہا؟ پھر ان سے میرا، ذرا پیچھے سب بولے، ان سے میرا بھروسہ کس بات پہ ہے؟ بھروسہ کس بات پہ ہے؟ اچھا ناز کس بات پہ ہے؟ اللہ خوش رکھے۔ اچھا حضرت عمر نے کہ نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ سنگھائی والا گولڈن جملہ، کیا حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا حضرت عمر نے سجدے نہیں کیے تھے؟ کیا حضرت عمر نے نیک کام نہیں کیے تھے؟ ایک بات اور بتائیں، کسی نے ایک بات لکھی تھی، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا اللہ کا نبی کا یار حضرت عمر، اگر ایک عمر اور کو اللہ پیدا کر دیتا پوری دنیا میں پرچم اسلام ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضرت عمر یا رسول اللہ نمازیں بہت پڑھی ہیں، سجدے بہت کیے ہیں، آقا قرآن کی تلاوت بہت کی ہے، مگر غور گولڈن میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی محبت کا رشتہ قبر میں بھی ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر یہ رشتہ قبر میں بھی ہوگا۔ تو پھر میرا دل پیار میں بولا کہ نہیں سب کام آئے
نہ عزت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی اور بھروسے حشر آقا کی محبت کام آئے گی. نعرہ نہیں لگائے گا منچ میں سب کوئی کھڑے ہو کے ذہن حاضر ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت قبر میں رہے گی نا یار کیا بھروسہ ہے. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. بولتے رہتے سبحان اللہ. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل جملے ہوتے ہیں نا سمجھ لیا کرو اشارے میں. حضرت عمر کہتے ہیں آقا آنے دیجئے ان سے میرا جھگڑا ہوگا. جو حضرت عمر کا عقیدہ ہے سنگھائی والوں وہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. بے شک کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, کوئی کہتا ہے شخص. اچھا ایک سنی میں ٹنی میں توجہ دو میں لڑائی ہوگی. صحیح بات کریں گے. دو میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہہ رہا نبی شافع محشر ہیں نبی شفاعت کریں گے, تو دوسرا کہہ رہا سنی کا عقیدہ کہ نبی شفاعت کریں گے ہمارا ایمان ہے. دوسرا والا بولا نا ہم نہیں مانتے نبی شفاعت نہیں کریں گے جو بھی کرے گا اللہ کرے گا. توجہ ہے. دونوں میں جھگڑا ایک دوسرے کا منہ پھوڑ گیا. جھگڑا ہو گیا کورٹ میں کچہری میں. توجہ جج کے سامنے فائل پہنچی. دیکھ کے جج صاحب مسکرائے اور مسکرا کے بولے تم بولو سنی جی تمہارا کیا عقیدہ ہے. کہنے لگا میرا تو پکا ایمان ہے کہ نبی کل قیامت میں شفاعت کریں گے. جج صاحب نے فائل پہ لکھا کہ رائٹ جاؤ تمہاری کریں گے. اب یہ دوسرے عقیدے والا بولا بولے جی ہمارے تو نہیں کرنے کے, تو بولے جھگڑا کایا کرتے ہو تمہارے نہیں کرنے کے جاؤ تم اپنے گھر سے. کام ہو گیا. اب دیکھیں. اچھا جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اسی محفل میں بیٹھے. بعد انتقال باپ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد بیٹے نے باپ سے عرض کی ابا حضور کیا ہوا. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا بیٹے جنت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جنت ہو گئی. بھیا چائے کے چکر میں نہ پڑی ذرا بیٹھ جائیے کچھ باتیں کرنے لیجیے. اتنا ٹائم ہو گیا پھر آپ قطر کرنے لگے. 55 منٹ ہو گئے ختم کر رہے. تقریر کا ٹائم ہمارے مکمل ہو گیا. کئی باتیں ہم نے بتا دی جان دیجیے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے بھائی والوں میں جانتا ہوں کوئی چیز اگر جلدی سے مل جائے نا میں اللہ کی ذکر قسم صرف آپ کے پیار میں آیا تھا میں آپ کی محبت میں آیا کہ میں بیٹھ جائے. بھیا بیٹھ جائے شاید بعد میں پھیلا دیں گے. بہت قیمتی باتیں دینے لگا ہوں سنیں محبت کے ساتھ. حضرت عبداللہ نے بڑے پیار میں پوچھا ابا حضور کیا ہوا. بولے بیٹے جنت ہو گئی. بولے ابا حضور جنت نہیں ادھر. ہم نے چائے کو منع نہیں کیا ہے مگر بعد میں پلا دیں. بیچ میں ڈسٹرب ماحول ہوتا ہے. بھائی ہمیں معاف کر دینا ہم آپ کو خطا نہیں رہے کچھ کہہ نہیں رہے مگر اتنا ہے کہ چائے کا ماحول آج نہیں کبھی بھی جب بھی رکھو تو اختتام رکھو لاسٹ تاکہ سب لوگ آرام سے پی کر گھر چلے جائیں. اچھا بیچ مجمع میں تقریر کے وقت اگر آپ رکھو گے تو ڈسٹرب ہو جاتا ماحول. تقریر کرنا کوئی آسان نہیں. یہ کیمرے لگے گا ایک جملہ بھی اگر پھسل جائے گا تو یہ پوری دنیا میں سنائی جائے گی پوری دنیا میں. اس لیے ہم لوگ آپ کو نہیں بلکہ میڈیا کو دیکھ کر بولنا پڑتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایسا نہ ہو کہ سنہائی میں جلسہ ہوا مولانا کیا بول گئے. دماغ بھی تو ہے انسان کا کمپیوٹر تو ہے نہیں تو بیٹھے سن لے تھوڑی دیر کے بعد. حضرت عبداللہ باپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ابا حضور کیا ہوا. بولے بیٹے جنت ہو گئی. توجہ ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جنت نہیں وہ چیلنج ہے. مسکرا کے بول دو ابا وہ چیلنج کہ آئے تھے. بولے ہاں بیٹے آئے تھے اٹھایا بٹھایا جگایا. بولے پھر بولے مجھ سے سوال کیا مر رب کا تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے. بولا ابا حضور پھر اب دیکھے جگہ
حضرت عمر کہتے ہیں باپ بیٹے جب مجھ سے سوال کیا من ربکا تیرا رب کون ہے تو میں نے آگے سے پلٹ کے پوچھ لیا من ربکما عمر کے رب کو سوال کرنے والوں ذرا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ایک دوسرے کی طرف فرشتہ دیکھنے لگا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولا یار کون ہے؟ بولے کوئی معمولی نہیں ہے نبی کا سوڑا یار نبی کا خلیفہ عمر ہے توجہ ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا کہ یہ تو نبی کا یار یہاں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل دیا اللہ کے دین کی خدمت اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کون عمر وہ عمر کہ جس نے گلیوں میں جانے کے بعد مدینے کی گلیوں میں چکر لگا کے رات کی تنہائی میں جب دنیا سو جاتی تھی تو حضرت عمر غریبوں کی گلیوں سے جا کے ان کی بھوک کا پناہ لگا لیا آج ہم اور آپ اپنا پیٹ بھرتے ہیں کسی پڑوسی کا بھی ہم خیال نہیں کرتے جبکہ شریعت یہ ہے تو بات میں کھا تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کے بچوں کو تو پہلے رات کے وقت میں حضرت عمر توجہ ہے ایک راستے سے گزر رہے ہیں ایک عورت ملی بزرگ عورت ہے حضرت عمر نے پوچھا بڑے پیار میں ہے بوڑھی ماں عورت کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے کہا کہ رات کی تنہائی میں اکیلی جا رہی ہو ڈر نہیں لگتا توجہ ہے جملہ دیکھیں کہ رات کی تنہائی میں اکیلی گلیوں میں گھوم رہی ہو خوف نہیں آتا ڈر نہیں لگتا کہا یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یہ سوال کرنے والے تو عمر ہے یا تو عمر کی حکومت ہوتے ہوئے کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے وہ چلتے ہوئے عورت سے کوئی سوال یہ تھا آپ کا روب و دبدبہ یہ تمہارے سامنے شریعت ہے اور آج ہم کیا کرنے لگے اپنے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا اپنی زندگی کا محاسبہ کرو میں پوری دنیا بھر میں الحمدللہ یہ تقریریں پہنچا رہا ہوں